حضور کے خطبات کچھ عرصے سے شروع ہیں انعام یافتہ لوگوں کے متعلق، ختم بھی ہو گئے ہیں اور ابھی تک اب شروع کہہ رہے ہیں، وہ تو ختم ہو گئے تھے جی، ویسے تو جاری رہے گا ذکر انعام یافتہ لوگوں کا، جی 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 لیکن وہ سلسلہ ختم ہو چکا، اس کے بعد موضوع کی بات بھی آ گئی، جی جی وہ اب سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جی جی تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کا ذکر تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیوں کی تھی کہ اے خدا تو یہ ذمہ داری میرے بھائی پہ سونپ دے، مجھ پہ نہ سونپ۔ جی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمزوری کا اظہار بھی فرمایا تھا، جی ٹھیک، وہ کمزوری کون سی تھی اور وہ آدمی وہ تو کون میں نے خود میں بیان کیا تھا، اس آدمی کا ذکر نہیں تھا، وہ آدمی کون تھا جو ان کے ہاتھوں؟ نہیں اس کا تو وہ تو ایک ذکر تھا، اصل مجبوری جو بیان انہوں نے یہ کی تھی، جی دو باتیں بیان کی، جی ایک یہ کہ جس قوم کی طرف تو مجھے بھیج رہا ہے جی ان میں ایک آدمی مجھ سے مارا گیا ہے، جی اور خدا نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ مکہ مارا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، جی جی مارنے کی نیت سے نہیں بلکہ چھڑانے کی نیت سے، کیونکہ مضبوط تھے، اور مکہ ایسی جگہ لگ گیا جو بعض پکن پٹی پر لگ جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اس سے وہ مر گیا، بال ارادہ قتل نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے یہ عرض کیا کہ میرا اس قوم پر ایک خون ہے، جی جی وہ بہرحال مجھے قاتل سمجھتے ہیں اور میری تلاش میں ہیں، تو میں کام کیسے کروں گا اگر مجھے پکڑ کے جیل میں بھیج دیں یا جو بھی سلوک کرنا کریں۔ دوسرا انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا تو جانتا ہے میں لکنت کے ساتھ بولتا ہوں جی جی اور مجھے پوری طرح بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یعنی گفتگو کا، کیونکہ میری زبان حائل ہو جاتی ہے، جی اٹک جاتی ہے، اور فرعون کے دربار میں جا کر پھر یہ بات کرنا اس طرح کہ میں شاید اس حق کو ادا نہ کر سکوں، تو میرا بھائی افصح منی، مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، جی جی اس کو چن لے، یہ میں نے بتایا تھا۔ جی جی اور ساتھ یہ بتایا کہ جب خدا کسی کو چنتا ہے ان باتوں کے علم کے باوجود تو وہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ اس کو توفیق دے، چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں گئے اور کسی نے قتل نہیں کیا، حکومت کو یہ توفیق ہی نہیں ملی کہ اس جرم میں ان کو پکڑے، اور دوسرے معاملے میں حضرت ہارون خاموش بیٹھے رہے جی اور ساری گفتگو حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ جی حضرت موسیٰ کے دونوں اندازے جو حقائق پر مبنی تھے غلط ثابت ہو گئے، اور بظاہر ان حقائق کے خلاف خدا کا فیصلہ تھا وہ سچا ثابت ہو گیا۔ جی یہ مضمون تھا جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ممکن ہے جلدی میں وضاحت نہ کر سکا ہوں، اس پر اگر کوئی سوال ہے تو فرمائیے۔ جی یہ دونوں بھائیوں کا اس وقت نبی ہونے کا کیا حکمت تھی اللہ ایک ہی زمانے میں؟ انہوں نے درخواست کی، میں نے یہ بتایا تھا کہ وحبت ہے، درخواست کی، خدا نے درخواست تو منظور کر لی مگر دلیل غلط ثابت کر دی۔ جی جی اگر دلیل کو سچا مان کے خدا درخواست قبول کرتا تو پھر خدا کا فیصلہ غلط تھا، یہ باریک معاملہ سمجھنے والا ہے۔ جی جی اگر حضرت موسیٰ کی دلیل ٹھیک تھی تو پھر خدا کا ہوا کہ یہ فیصلہ توبہ ہو گئی، شکریہ موسیٰ نے مجھے بتا دیا، مجھے نہیں علم تھا، اور اب میں تیری بات مانتے ہوئے تیری دلیل کو قبول کرتے ہوئے اس کو نبی بناتا ہوں۔ جی یہ کیسی معیوب بات ہے اور خدا کے حق میں درست نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا پیار کا اظہار فرمایا کہ تیری دعا میں مان جاتا ہوں، دلیلیں چھوڑو۔ جی جی وقت آیا اور بتا دیا کہ موسیٰ کی دلیلیں دونوں غلط نکلی، نہ قتل میں محفوظ ہوئے نہ زبان رکی، اور ایسی شاندار گفتگو کی ہے فرعون سے کہ فرعون کا منہ بند کر دیا۔ تو خدا کا فیصلہ غلط نہیں ہوا کرتا، چونکہ نبوت نعمت ہے، اس کی شان ہے جس کو چاہے بغیر دلیل کے بھی عطا کر دے۔ سمجھ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور آپ کا دونوں سوال ہو گئے ہیں؟ جی کل مجلس سوال و جواب بعد نماز مغرب و عشاء منعقد ہوگی، اسی طرح جس طرح آج ہو رہی ہے، تو جو دوست بغیر سوالات کے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ کل ان کو موقع مل جائے گا، اور جن احباب نے نماز سے قبل کھانا تناول نہیں فرمایا وہ اس مجلس کے بعد کھانا تناول فرما لیں، ان کے لیے کھانا موجود ہے،
اور مزید آپ کو یہ یاد کراتا ہوں کہ چھوارے بھی موجود ہیں، جن کو چھوارے کھانے ہوں وہ بھی لے لیں ان سے. یہ تو بات کی بات ہے، بہت ہی بات ہی چھوڑیں اس بات.